سورت کا نام ہے سورت الشعراء. اس کا دعویٰ پہلے لکھ لیں. تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنجات المومنین وبہلاک المشرکین. سورت کا دعویٰ پڑھ لیں. تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بنجات المومنین وبہلاک المشرکین. اب سورت کا اسمی ربط بھی لکھ لیں. اسمی ربط وہاں فرمایا تبارک الذی، ایک اشارہ لکھ لیں بس. یہاں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ایک لفظ لکھ لیں بس. وَالشُّعَرَاء آگے نقطے لگا دیں. یعنی دعوی تبارک کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیا ہے. یہ کوئی شعراء کی بات نہیں، وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. مولانا مانوی ربط عرض کرتا ہوں. مضامین کا ربط دعوی تبارک کے لیے پچھلی صورت کے اندر عقلی دلائل زیادہ تھے. کوئی ذہن میں خاکہ ہے آپ کے؟ عقلی دلائل. نقلی دلائل تھے لیکن ایک تو تھوڑے تھے اور تھے بھی مختصر. نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، اصحاب رس کو آیت آپ نے پڑھی ہے. نقلی دلائل تھے لیکن تھا اشارہ. عقلی دلائل زیادہ تھے، تفصیل کے ساتھ تھے. اس سورت الشعراء میں اس دعوی تبارک پر نقلی دلائل زیادہ ہوں گے اور ہوں گے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ. میں 1 2 3 4 دلیلیں ساتھ ساتھ لکھواتا ہوں گا. سورت فرقان کے آخر میں فرمایا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. تم تکذیب کر چکے ہو، ان قریب عذاب چمٹ جانے والا ہوگا. اور سورت شعراء کے شروع میں فرمایا، یہ آیت نمبر 6 دیکھیں، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ. یہ سورت آیت نمبر 6 پڑھیں. سورت الفرقان میں فرمایا تم تکذیب کر چکے ہو، ان قریب سزا پاؤ گے. اور سورت الشعراء کے اندر امم سابقہ کے واقعات بیان کرنے سے پہلے، وہ امتوں کے واقعات بعد میں آئیں گے، واقعات بیان کرنے سے پہلے فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ إِلَىٰ آخِرِهِ. کیا مطلب؟ انہوں نے جھٹلایا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے. مکے والوں تم بھی جھٹلا چکے ہو. فَقَدْ كَذَّبُوا، تمہیں بھی ان قریب انہی قوموں کی طرح عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، بچ تم بھی نہیں سکو گے. خلاصہ یہ ہے، تمہید آئے گی، ترغیب آئے گی، میں ساتھ ساتھ لکھواتا ہوں گا. تسلی آئے گی، منکرین پر زجر آئے گی، تخویف دنیاوی آئے گی، ایک عقلی دلیل آئے گی اور 7 نقلی دلائل آئیں گے. 7 قوموں کے قصے، انبیاء علیہ السلام کے قصے، مشرکین کے 2 شبہات کے جواب ہیں. آخر پر بالکل سورت جب مکمل ہو رہی ہوگی. سورت کے امتیازات تو میں نے 17 لکھے ہیں، میں آپ کو نمونہ سنا
खाज़ीन ये तो ज़वील उकूल के लिए आया करता है, और आनाक जो गर्दन है, गर्दन के अंदर तो कोई अक्ल नहीं है। खाज़ीन का लफ्ज लिखें, मुराद लोग हैं, इसलिए सीगा ज़वील उकूल का लाया गया। मैं लाला का एक जुमला लिखवाना चाहता हूं, वो भी लिख लें, वो जो आयत नंबर 3 थी। इनको मानना और कबूल करना चाहिए, मगर नहीं मानते। मगर नहीं मानते तो आप परेशान न हो। वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान मुहदस ज़जर, नहीं आती उनके पास कोई नसीहत। हजरत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र से मुराद लिया दावा तबारुक, ऊपर लिख रहे जिक्र पर दावा तबारुक आज हजरत रहमतुल्लाह अलैह। नहीं आती इनके पास कोई नसीहत, यानी दावा तबारुक मिनर रहमान, रहमान की जानिब से, मुहदसिन नई, जो पहले से उनकी सुनी हुई ना हो। कोई नई नसीहत आती है ना, इल्ला कानू अनहु मोरिज़ीन, मगर हैं उससे मुंह मोड़ने वाले। वना मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन का एक जुमला लिखना है बिल्कुल आयत के ऊपर, यानी शरीयत से नफरत है, यानी इसलिए आयात तशरीइया नहीं मानते। और मोरिज़ीन के नीचे लिखने दर्जा नंबर 1 एरास, फकद कज़्ज़बू, इस पर लिखने दर्जा 2, ये तकज़ीब है। फकद कज़्ज़बू, पस की जुठला दिया है इन्होंने। मौना मैंने मिन जिक्र पर हजरत मौलाना हुसैन अली साहब का कौन सा लफ्ज अर्ज किया? बाकी मुफस्सिरीन तो माना करेंगे नसीहत, कोई नई नसीहत आती है तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। हजरत फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, इससे मुराद है दावा तबारुक। हम नए नए पैराए में, नए नए अंदाज में दावा तबारुक मनवाने की कोशिश करते हैं, ये मुंह मोड़ते चले जाते हैं। फकद कज़्ज़बू, दूसरा दर्जा तकज़ीब, पस ताकि जुहला दिया उन्होंने। नीचे तखवीफ दुनियावी, पस अन करीब आएंगे उनके पास अम्बा खबरें। अम्बा पर एक और लफ्ज लिखना है, यानी नताइज। लफ्ज तो है खबरें, लेकिन माना क्या, मुराद क्या ले रहे हैं? नताइज। अन करीब आएंगे इनके पास नताइज, किसके? माँ पर लिखे अजाब, कानू बिही यस्ताज़िऊन, उस अजाब के नताइज आ जाएंगे जिसके साथ वो मजाक किया करते थे। अब यस्ताज़िऊन पर लिख लें दर्जा नंबर 3। पहला दर्जा था मुंह मोड़ लेना, दूसरा दर्जा था तकजीब करना, तीसरा दर्जा है इस्तेहजा करना। मौना ये हर दर्जे में तरक्की हो रही है, तरक्की मिनल अदना इलल आला। एक आदमी ने बात की, मैंने मुंह फेर लिया, मैं नहीं सुनता भाई, ये तो हो गया एराज। और दूसरे में झूठ बोल रहे हो, गलत है, नहीं मानता, अच्छा ये तो जुड़ला। तीसरे में हाँ बड़ा आ गया, बड़ा हमें पता है, मैं अपने पास रख, इस्तेहज़ा। तो यह अदना से ऊपर जा रहे हैं। पहले मुंह मोड़ा, फिर उसको जुड़लाया, फिर उल्टा मजाक शुरू कर दिया। अच्छा अवलम यरौ इलल अर्ज़, तख़वीफ़ दुनियावी का नमूना, यह तख़वीफ़ दुनियावी का नमूना भी है और दलील अकली भी है। अवलम यरौ इलल अर्ज़, क्या नहीं देखा इन्होंने जमीन की तरफ। इलल अर्ज़ पर जुमला लिखना है जो हर वक्त उनके सामने है, जो हर वक्त उनके सामने है। क्या इन्होंने नहीं देखा? कम मबतना फीहा मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम, कितनी उगाई हमने जमीन में हर किस्म के जोड़े, उम्दा उम्दा करीम, उम्दा उम्दा जोड़े हमने उगाए हैं।
ان فی ذالک لآیہ، ہونا کیسے دلیل کو فٹ کریں گے، تخفیف دنیاوی کا نمونہ کیسے ہوگا؟ جملہ لکھیں، جو اس کام پر قادر ہے۔ کون سا کام؟ یہ کم انبتنا فیہا من، ہم نے مختلف عمدہ قسمیں اگائی ہیں۔ جو اس کام پر قادر ہے تو برکات دہندہ بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح امم سابقہ کی طرح تمہیں ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب تخفیف دنیاوی بھی بن گئی اور دلیل عقلی بھی بن گئی۔ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، عمدہ جوڑے اگا سکتا ہے زمین میں سے، تو وہ اللہ برکت بھی دے سکتا ہے۔ جو اللہ زمین سے عمدہ قسمیں اگا سکتا ہے، جوڑے اگا سکتا ہے، پچھلی امتوں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس بات میں ذالکہ کے نیچے لکھیں الذی ذکر، جو ذکر کی گئی، جو ذکر کی گئی، اس میں لآیتن، البتہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ ورنہ یہ جملہ اس صورت میں بار بار آئے گا۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ جو میں اللہ کریم نے دلیلیں بیان کی ہیں، واقعات بیان کیے، قصے بیان کیے، دعوی تبارک منوانے کے لیے یہ کافی ہیں۔ اللہ غیب دان ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے ان کو، لیکن مہلت دیتا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ کے نیچے تو لفظ لکھوانے ہیں کہ برکات دہندہ ساری کائنات کا اللہ ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس بات میں جو ذکر کی گئی بہت بڑی عقلی نشانی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کس بات کی بڑی نشانی ہے کہ ساری کائنات کا برکات دہندہ صرف اللہ ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ اکثر کیوں کہا؟ میں نے پہلے بتایا آپ کو، بعض ایمان لے آئے تھے، اللہ کے علم میں تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے، عزیز کے نیچے لکھے پکڑنے میں، الرحیم رحم کرنے والے، مہلت دینے میں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، دلیل نقلی نمبر 1، یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ اور جب پکارا تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو، میں نے سورۃ طٰہٰ میں عرض کیا تھا ندا کی کیفیت کون سی تھی؟ مولانا آپ کو جب ذوق ہی نہیں ہے، میں کیا آپ کو لکھواؤں گا؟ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، میں نے لکھوایا تھا، جملہ لکھوایا تھا سورۃ طٰہٰ کے اندر۔ ندا کی کیفیت نامعلوم ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آپ کیوں لکھ رہے ہو مولانا؟ یہ تو لکھوایا تھا پہلے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اس ندا کی کیفیت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک جواب آیا ہے ادھر سے، پتہ نہیں کسی نے کہا، واللہ اعلم۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، ندا کی کیفیت قرآن میں ذکر نہیں ہے، واللہ اعلم۔ کیسے اللہ نے بلایا تھا؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں نا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جب پکارا، آواز دی، ندا دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، ان یہ تفسیریہ ہے، اس ندا کی تفسیر ہو رہی ہے۔ کیا پکارا تھا؟ کیا وہ ندا تھی؟ یہ کہ جا تو ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ ظالم قوم، ایک تو حقوق اللہ کی تلفی کرتے تھے، حقوق العباد کی بھی تلفی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے حقوق ضائع، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، حقوق العباد کی بھی تلفی کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ ظالم ہے، یعنی قوم فرعون، الا یتقون، کیوں نہیں ڈرتے؟
شرک کیوں کرتے ہیں, غریبوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں, ڈرتے کیوں نہیں؟ قال معروض نمبر 1 لکھیں جی, معروض 1. قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, رب انی اخاف ان یکذبون, اے میرے پروردگار یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. ان یکذبون کے نیچے لکھیں تقریر پوری کرنے سے پہلے, تقریر پوری کرنے سے پہلے. مولانا میں نے العزیز اور الرحیم پر آپ کو لفظ لکھوائے دو. ان ربک لہو العزیز پر کیا لکھوایا؟ زبردست ہے پکڑنے میں, رحم کرنے والا ہے. ایک اور جملہ بھی لکھنا اسی کا, وہ رہ جائے گا پھر بات آگے چلی جائے گی. نمبر 2, یا کافروں کے پکڑنے پر زبردست ہے, اور مومنین اور تائبین, توبہ سے اور تائبین پر مہربان ہے. اب یہ انداز تھوڑا تبدیل ہو گیا, کافروں کو پکڑنا چاہے عزیز ہے, الرحیم ہے, مومنوں پر رحیم ہے, توبہ کرنے والوں پر مہربان ہے. اب یہ دوسرا انداز الگ عرض کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, انی اخاف ان یکذبون, اللہ میں نہیں جاتا, یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں جاتا. انی اخاف ان
سے فرمایا آپ جواب دیں۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر شریعت سے فرمایا کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے جو استاد سے حدیث پاک میں تو خاتم المحدثین ان کا لقب ہے، علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خیر، تو وہ ہمارے حضرت کی تحقیق بھی یہی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ضم سے مراد ہے الزام۔ میرے محبوب، فتح مکہ سے پہلے مکہ والے آپ کو شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مکہ فتح ہو گیا نا تو اگلے پچھلے سارے الزام دھل جائیں گے۔ اب وہ آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ جو شاعر کہنے والے تھے، مجنون اور دیوانہ کہنے والے تھے، جادوگر اور ساحر کہنے والے تھے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں گے۔ کلمہ پڑھ کر سارے الزام دھل جائیں گے، آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ تو مانا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ مٹا دے اللہ، بخش دے یعنی مٹا دے اللہ آپ کے لیے وہ جو گزر چکے ہیں آپ کے الزامات میں سے، جو پہلے الزام لگائے، ما تاخر جو بعد میں الزام لگائے، اگلے پچھلے الزام اللہ دھونا چاہتا ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل ہی آیت ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمٌّ، ذَمٌّ کا معنی الزام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ ان کا ایک الزام لگا ہوا ہے مجھ پر۔ کون سا الزام؟ کہ میں نے ان کا بندہ مارا میں نے نہیں تھا۔ وہ تو بات آگے آئے گی انشاءاللہ سورۃ القصص میں۔ مونا اب روزے دار بندہ بھول کر پانی پی لے کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اختیار سے تو بندہ نہیں مارا تھا، تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ، میں اشکالات پیش کروں گا، جواب بھی انشاءاللہ کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو گناہ نہیں ہوا تھا بندہ قتل کرنے کا، کیونکہ پتہ تو نہیں تھا بندہ مر جائے گا، وہ تو ظالم کا ظلم دفع کرنے کے لیے مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا۔ جب گناہ نہیں تھا حضرت موسیٰ نے استغفار کیوں کیا تھا؟ وہاں بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اب صرف ایک بات یاد رکھیں، ذنب بمانا الزام، ذنب بمانا میں نے جرم کیا نہیں، الزام میرے ذمہ لگا ہوا ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پس میں ڈرتا ہوں کہ قتل کر دیں گے مجھ کو۔ نیچے لکھیں قبل از تبلیغ، تبلیغ سے پہلے مجھے قتل کر دیں گے۔ اس پر ایک اور لفظ لکھ لیں، طلب حفاظت، طلب حفاظت۔ یہ تو میں نے اخافوں پر آپ کو جملہ عرض کر بھی دیا اور لکھوا بھی دیا تھا سورۃ طٰہٰ میں۔ ظاہری اسباب سے ڈرنا شرک نہیں ہے، یہ نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، مولانا اس کے نیچے لکھیں اخافوں کا جواب، یہ جو وہ ڈر رہے تھے اخافوں میں ڈرتا ہوں، اخافوں کا جواب کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، پس دونوں جاؤ تم ہماری آیات کے ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ ابھی تورات ملی نہیں، آیات کہاں سے آ گئیں؟ مولانا سمجھو تو صحیح، ابھی آیات ملی نہیں اور ابھی تورات ملی نہیں، آیات کہاں سے آ گئیں؟ نیچے لکھ لے آیات کے معجزات و عقلی دلائل۔ آگے آ رہا ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے عقلی دلائل پیش کیے تھے۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہوں گے، تمہاری گفتگو اور ان کی گفتگو ہم خوب سننے والے ہوں گے۔ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا اور اخافوں کا علاج بھی بتا دیا، ڈرو نہیں میں ساتھ ہوں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، پس جا کر دونوں کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کے۔ مولانا رسول یہ تو مفرد ہے، وہ تو دو تھے، پھر اِنَّا پیچھے جمع ہے، سامنے لکھیں۔ ایک تو میں معیت کا آپ کو جملہ لکھوا دوں، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ کا جملہ، مَعَكُمْ معیت ذاتی،
از متقدمین، متقدمین کا کہنا یہ ہے اس سے میت ذاتی مراد ہے۔ اور دوسرا قول لکھیں معیت باعتبار امداد از متاخرین، عند المتاخرین یہ میت مراد ہے بطور امداد، میری ذات تمہارے ساتھ ہوگی، اور دوسرا قول میری امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔ میں نے دونوں آپ کو لکھوا دیے۔ اب یہ رسول رب العالمین مولانا لکھے رسول کا جملہ تعداد میں 2 بلحاظ رسالت 1، تعداد میں 2 بلحاظ رسالت 1، اس لیے رسول لائے۔ ذرا آنکھیں قرآن کی طرف لگائیں، کان میری طرف لگائیں۔ فَاذْهَبَا تم دونوں جاؤ، فَاتِيَا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، یہ فاتیا اذهبا فقولا انا رسول، یہ تو تثنیے کے صیغے ہیں، اذهبا تثنیہ، فاتیا تثنیہ، فقولا تثنیہ، حالانکہ اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور صیغہ تثنیے کا بولا گیا۔ لکھیں اذهبا فاتیا فقولا تثنیہ ہے۔ جواب حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر تثنیہ بولا گیا، حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر تثنیہ بولا گیا، اس کو تغلیب کہتے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ایک تو ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، اور نمبر 2 ان ارسل معنا، یہ ان مفسر ہے ما قبل کے لیے، ان ارسل یہ کہ بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان کو بھی آزاد کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے 2 مطالبے تھے، دعوت توحید ماننا اور قوم کو غلامی سے آزاد کروانا۔ قال اندماج، خلاصہ اندماج کہتے ہیں مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ مقصودی بات آؤ سنو، دونوں گئے مسئلہ بیان کیا۔ قال اعتراض اول، جلدی کریں اعتراض اول، فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھ کو اپنے درمیان، ولیدن درا حالے کہ تو بچہ تھا۔ 4 شبہات پیش کیے فرعون نے۔ اب نمبر لکھ لیں، الم نربک کا 1، لبستہ پر لکھیں 2، فالتہ پر لکھیں 3، اور انت من الکافرین پر لکھیں 4، میرے علاوہ دوسرے کو رب ماننا۔ اب 4 شبہات ہیں، ان کے جواب آئیں گے۔ فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھ کو اپنے اندر ولیدا، اندر حالے کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے پالا، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ نمبر 2 ولبثت فینا، اور ٹھہرا رہا تو ہمارے درمیان، من عمرک سنین، اپنی عمر کے کئی سال۔ وفعلت اعتراض دوم، جلدی کرے اعتراض دوم، اور کیا تو نے فعلت کا کرتوت اپنا، التی فعلت جو تو نے کرتوت کیا، تو نے کرتوت کیا نا، وانت من الکافرین، اور ہے تو من الکافرین، ناشکری کرنے والوں میں سے۔ کافرین کا معنی کیا کیا؟ مہربانی کریں، مہربانی معنی سنائیں، ناشکری کرنے والا۔ سامنے لکھیں، سامنے لکھیں، میرا کھایا اور میرا بندہ قتل کیا، اور مجھ کو تابع بنانے لگ گیا۔ میرا کھایا، میرا بندہ قتل کیا، مجھ کو تابع بنانے لگ گیا، تو بڑا ناشکرا ہے۔ بڑے علماء ذرا ذہن حاضر کریں، مہربانی کریں، بڑے ساتھی جن کو پڑھانے کا شوق ہے۔ فرعون نے 2 اعتراض کیے،
ایک اعتراض کیا کہ میں نے تجھے پالا تھا، اور دوسرا اعتراض کیا تو نے قتل کیا تھا، تو نے کرتوت کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا میرا بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل والی بات کا جواب پہلے دیا اور پالنے والی بات کا جواب بعد میں دیا۔ اس میں بھی بڑا راز ہے، مولانا میں مانا کروں پھر راز حل کرتے ہیں۔ قال، اس کے نیچے لکھیں جواب اعتراض دوم، جواب اعتراض دوم، یہ جو قتل کیا تھا اس کا جواب۔ حضرت نے کہا فعلتها، کیا تھا میں نے وہ کام، اذن اس وقت، وانا من الضالین، میں بھول کر کرنے والوں میں سے تھا۔ ضالین کا کیا معنی کیا؟ آپ سناتے نہیں، میں تائید کیسے دکھاؤں؟